اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابو عبیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت مبارک پسند تھا، یعنی بکرے کی دستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ گوشت پسند کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ دستی کا گوشت جو ہے وہ دانتوں سے توڑ کر کھایا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کو پسند فرماتے تھے، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے، جس طرح آقا شہد کو پسند کرتے تھے، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کو پسند کرتے تھے، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو بھی پسند کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ گوشت جو ہے دنیا اور جنت کے کھانوں کا سردار کھانا ہے۔ اب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہانڈی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جتنا بھی پکا تھا آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یار دستی نکال دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی مبارک کا گوشت لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں پکڑ کر دائیں ہاتھ سے، یہ سنت مبارکہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے انسان کھانا کھائے، اور یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برکت والا کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ اور ام عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام تقسیم کیے ہوئے تھے، جو دائیں ہاتھ کا کام ہے وہ بائیں ہاتھ سے نہیں کرتے تھے، اور بائیں ہاتھ کا کام دائیں ہاتھ سے نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اگر کوئی چیز لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے لینی ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے لینی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ابدؤ بالمیامن، کہ جو کام شروع کرنا ہے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام بائیں ہاتھ والے وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کرتے تھے، مثال کے طور پر ناک جھاڑنا ہے، استنجا کرنا ہے، تو یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بائیں ہاتھ کا کام ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے نہیں کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دستی پیش کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستی کا گوشت پسند فرمایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نکال دو، انہوں نے دوسری دستی بھی نکال کر دے دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نوش فرما لی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پسند فرما لی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار اور نکال دو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتا ہے کریم آپ کو پتہ ہے کہ دستی تو بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں، میں نے ایک بکرا پکایا ہے، لازمی طور پر اس کے اندر دو ہی دستیاں تھیں، اب تیسری میں کہاں سے لاؤں؟ اب نبی رحمت شفیع امت کریمہ کا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کاش یہ تو یہ نہ کہتا کہ اور کہاں سے لاؤں، تو انکار نہ کرتا، تو ہانڈی کے اندر چمچ ڈالتا اور تو نکالتا رہتا، میں مانگتا رہتا، تو نکالتا رہتا، میں مانگتا رہتا، تو نکالتا رہتا۔ یہ کبھی دستیاں ختم نہیں ہونی تھی، ان کے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو عبیدہ جو میں کہوں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کے حکم کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ جیسے بزرگ کہہ دیں، نبی کہہ دیں، ویسے کر جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھتے ہیں کہ کیوں مانگا، آقا کو تو پتہ تھا دستیاں دو ہیں، تو فرمایا کہ کاش ابو عبیدہ تو نہ بولتا، تو چمچ ڈالنا تیرا کام تھا، آگے پوری کرنی رب کا کام تھا۔ اللہ پاک ہمیں شان نبوت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔